امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی گریٹ ہال میں اہم ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ملاقات اعزاز ہے، ماضی میں دونوں ممالک کے تعلقات اچھے رہے ہیں، مسائل کو باہمی رابطے سے حل کیا جاتا رہا۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو عظیم رہنما قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور چین کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا، تائیوان کا مسئلہ دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم ہے، غلط طریقے سے نمٹنے کی صورت میں تصادم کا خطرہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، امریکہ اور چین کو حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ چینی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں، عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنما ٹیمپل آف ہیون پہنچے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو، کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکتا ہے کیا؟ جے ڈی وینس نے مزید کہا، امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ آبنائے ہرمز کا تعلق ایران سے ہے، اس مسئلے پر مزید بحث کو مسترد کرتے ہیں۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا حق ہے، اس معاملے پر مزید بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی منصوبے دشمنوں کو پابندیوں اور دباؤ کے مطابق بنائے گئے ہیں، اب ہمیں اپنے ملک اور خطے کی سلامتی کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ آبنائے ہرمز امریکی فوج کے لیے قبرستان بن سکتی ہے، پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ہرمز سے کوئی بھی آئل ٹینکر ایران کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ ایرانی فوج کو خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کویت نے خلیج میں ایرانی کشتی پر غیر قانونی حملہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ حملہ کر کے ہمارے 4 شہریوں کو حراست میں لے لیا، ہم اپنے شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور رد عمل دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ یہ غیر قانونی اقدام اس جزیرے کے قریب کیا گیا جسے امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیا، اس کا مقصد خطے میں اختلافات پیدا کرنا تھا۔ ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیراعظم کے دورہ عرب امارات اور ملاقات کی تردید۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جنگ کے دوران UAE کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو آفس کا UAE اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیراعظم کے دورے کی تردید کر دی، کہا غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں، متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ امن دشمنوں پر کاری ضرب، بارکھان میں فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ فطنال ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید، میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین شامل۔ سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز نے وطن پر جان قربان کر دی۔ ISPR کے مطابق میجر توصیف احمد بھٹی شہید کی عمر 31 سال، تعلقات پاک پتن سے تھا۔ نائک فدا حسین سکھر، سپاہی ذاکر حسین سکردو کے رہائشی، سپاہی سہیل احمد خانوال، سپاہی محمد ایاز شہید کا تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معیشت پر آبنائے ہرمز کی بندش کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران ملک کو 856 ارب روپے بجٹ خسارے کا سامنا۔ وفاقی آمدن 1,47,099 ارب، اخراجات
15,665 ارب روپے ہے۔ وزارت خزانہ کی مالیاتی آپریشنز رپورٹ کے مطابق اسی عرصے میں سود کی ادائیگیوں پر 4,947 ارب اور دفاع پر 1,690 ارب روپے خرچ ہوئے۔ پرائمری بیلنس 4,091 ارب روپے سرپلس رہا، جو جی ڈی پی کے 3.2% کے برابر ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر ٹیکس محصولات جی ڈی پی کے 7.8% تک محدود ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس فائنینشل انسٹیٹیوشن ترمیمی بل 2026 پر غور۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ ڈیفالٹ کی صورت میں بینک قرض لینے والے کی جائیداد پر کارروائی کر سکے گا۔ 90 دن میں 3 نوٹسز جاری ہوں گے، جبکہ حکومت کی منظوری سے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے پراپرٹی سے متعلق کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں اراکین کا ڈیفالٹر کا نام شائع کرنے اور ڈی سی کو اختیارات دینے پر تحفظات کا اظہار۔ کمیٹی کا لیز اور ملکیتی تنازعات کے حل کے لیے واضح طریقہ کار کی ضرورت پر زور۔ سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر انور سیف اللہ خان کی سزا کالعدم قرار دے دی ہے۔ 20 جنوری 2016 کا اکثریتی فیصلہ بھی ختم۔ عدالت عظمیٰ نے نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 13 جون 2002 کا بریت کا فیصلہ بحال۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے جاری تحریری فیصلے میں قرار دیا، کسی شخص کو ماضی کے کسی فعل پر اس وقت کے قانون سے زیادہ سخت سزا نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے کے مطابق انور سیف اللہ خان پر 1996 کے الزامات پر 1999 کے نیب آرڈیننس کا اطلاق آئینی طور پر درست نہیں۔ استغاثہ، رشوت یا قومی خزانے کو نقصان کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ محض انتظامی بے قاعدگی کو مجرمانہ بدنیتی نہیں بنایا جا سکتا۔ کراچی میں گرفتار ہائی پروفائل انمول پنکی ڈرگ کیس میں اہم پیش رفت۔ تفتیشکاروں کا ڈرگ کوئن انم عرف انمول پنکی کی ملکیتی جائیدادوں کا سراغ لگانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے اس کے اثاثہ جات کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ ملزمہ انمول پنکی کا نیٹ ورک مختلف شہروں تک پھیلا تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کے بنگلوں کی ملکیت کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمہ سے زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ نیٹ ورک کے دیگر کارندوں سے متعلق بھی محدود معلومات دستیاب ہو سکیں۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ۔ خاندانی اور یونیورسٹی ذرائع کے مطابق دونوں اعلیٰ عہدیدار سرکاری گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ مستونگ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خدشہ ہے کہ انہیں سرکاری گاڑی سمیت اغوا کیا۔ ذرائع کے مطابق کھٹ کوچا کے قریب کنڈ عمرانی اور بدرنگ کے مقام پر گزشتہ شام مسلح افراد نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید منظور احمد کی تلاش جاری۔